اگر آدمی نے گناہ کیا ہو، اللہ اکبر، اور پھر گناہ کے بعد گناہوں کی زندگی گزارنا ہو، گناہوں بھری زندگی ہو، کفر کی ہے یا شرک کی ہے، جس طرح کی بھی زندگی ہے، لیکن اس کو خیال آ جائے کہ میں تو اللہ کی، میں کوئی جائے پناہ چاہیے، میں کہیں جاؤں، اس کو خیال آئے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ففروا الی اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں، واپس آئے تو صحیح اللہ کی طرف، اللہ قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا ومن یعمل سوءا، جو گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، برائی کر رہا ہے، برے اعمال ہیں، او یظلم نفسہ، یا پھر اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، کسی بھی طرح کا ظلم، ثم یستغفر اللہ، سارا کچھ ایک طرف، ایک دفعہ واپس آیا اور آ کے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے رب اغفر لی، اللہ تو میرے گناہ بخش دے، کہے تو صحیح۔ فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، ایک دفعہ وہ آئے اللہ کے دربار میں، وہ سارے خطرات محسوس کر کے اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے دعا تو مانگے، رب اغفر لی کہے تو صحیح، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا پائے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وہ جو قرآن میں نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں یہ تو آگ کے سب سے نچلے درجے۔ دیکھیں کافر ہو توبہ کر لے، اس کا کفر ختم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، اسلام لانے سے ہی سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام لانا اتنا بڑا عمل ہے، آپ ایک دفعہ آئے تو صحیح، اور رہ گیا شرک، وہ جو نبی کریم صاحب جو قرآن نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تو اس کو معاف، توبہ کے ساتھ تو کفر بھی معاف ہے، شرک بھی معاف ہے، وہ آئے تو صحیح اللہ کی طرف، حتیٰ کہ نفاق جو کفر سے بھی بڑی بیماری ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ولن تجد اللہ نصیرا، اور کوئی اللہ کی طرف سے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو واپس آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، یعنی وہ آ کے وہ واپس آئیں، اپنا دین اللہ کے لیے خالص کریں، اپنے معاملات درست کریں، تو وہ تو عنقریب اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے، اولئک مع المؤمنین، وہ جیسا باقی اہل ایمان کا معاملہ ہوگا اسی طرح ان کا معاملہ بھی۔ لہذا اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اس خطرے کو محسوس کریں جس خطرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ خطرہ صرف کفر اور شرک کی بات نہیں ہے، صرف نفاق کی بات نہیں ہے، ہر وہ برائی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے وہ ہمیں شدید خطرے میں مبتلا کرے۔ اگر اس شدید خطرے سے ہم آگاہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے آگاہی ہمیں دی ہے اس آگاہی پر اگر یقین ہے تو پھر ہمیں جلدی کرنی ہو، اللہ اکبر، پھر جلدی کرنی ہو۔ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور وہ ظاہر اس سے پہلے بڑے مشرک تھے، کفر میں بڑے آگے بڑھے ہوئے تھے، اور بدکاری میں بھی انتہا درجے کے بدکار تھے۔ تو وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو ہم ہو جائیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ ہمارے گزشتہ کفر کا کیا بنے گا،
ہماری بدکاریوں کا کیا بنے گا؟ اور ہم نے تو مسلمانوں کو قتل بھی کیا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ زمر کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ان بندوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے معاف کر دے گا ان اللہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بخشنے والا، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ لیکن کیا کرو گے تو بخشے گا؟ ایک کام تو تمہیں بھی کرنا پڑے گا، ہر طرف سے منہ موڑنا پڑے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ہر طرف سے منہ موڑو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ میں آج سے تیرا۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اسی کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں مطیع اور فرمانبردار ہو جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہو جاؤ، یعنی اللہ کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، کمپلیٹ سبمیشن کر دو۔ اللہ میں گناہ کرتا تھا، آج کے بعد میں نہیں کروں۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے جو توبہ کی شرائط لکھی اس میں پہلی شرط یہ لکھی ان یقلع عن المعصیہ۔ اللہ اکبر، سب سے پہلی جو شرط ہے، آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ توبہ منہ سے کرتے رہیں یا استغفر اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، اس سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کی سب سے پہلی شرط ہے ان یقلع عن المعصیہ، نافرمانیوں سے باہر نکلو۔ پہلا قدم یہ ہے کہ جس گند میں زندگی گزار رہے ہو، جس آلودگی میں زندگی گزار رہے ہو، جس نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے، اس سے باہر نکلو۔ ہر قسم کی نافرمانی چھوڑ کر اس سے قدم باہر نکال کر پہلے اللہ کی فرما برداری کی طرف آؤ تو صحیح۔ سیدھے رستے پہ انسان جا رہا ہے، پاؤں پھسل گیا، ہر شخص کا پھسل جاتا ہے، پھسل جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس پھسلے ہوئے پاؤں سے اس گند کا مزہ لیتے لیتے زندگی گزار دینا، یہ ہے اصل گناہ۔ وگرنہ اگر پاؤں ادھر پھسلا واپس لائیں، ادھر پھسلا واپس لائیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہم نے ادھر جانا ہے، ہمارا یہ راستہ ہے۔ اور اگر احساس ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا خطرہ، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے ہیں، لیکن ہم اسی طرح کی زندگی گزارتے گزارتے ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہم اسی طرح کی زندگی گزارتے گزارتے اللہ سے جنت لینا چاہتے ہیں۔ جو جس طرح کی نافرمانی کرتا ہے اس کا خیال ہے مجھے اسی نافرمانی کے باوجود جنت ملنی چاہیے، نہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، خطرہ ہے ادھر، خطرے سے باہر نکلنا ہے تو ان یقلع عن المعصیہ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے نکلو۔ لہذا کمفرٹ زون سے باہر آئے بغیر، اپنی زندگی کی وہ نافرمانیاں چھوڑے بغیر کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے گناہ چھپا کے رکھ لیتے ہیں، ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق گناہ کرتا ہے، ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق نافرمانیاں کرتا ہے، اور اس کا خیال ہے میری اس نافرمانی کی خیر ہے، اس کا خیال ہے دوسرے بڑے گناہگار ہیں، میں تو چھوٹا گناہگار۔ انا للہ و انا الیہ۔ یاد رکھیں، اللہ نے یہ امتحان موازنے میں نہیں کرنا کہ اس نے کتنا کیا اور آپ نے کتنا کیا، ہر شخص کا امتحان اس کی اپنی صلاحیت کے مطابق ہے۔ موازنے میں نہیں، کبھی موازنہ نہ کیا کرے وہ تو یہ کر رہا ہے میری خیر ہے، نہیں۔ آپ کا امتحان آپ کی قبر میں کسی نے نہیں جانا، آپ کا امتحان آپ کے ساتھ ہے، ہر شخص کی صلاحیت کے مطابق امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا امتحان چھوٹا ہو، کسی کا امتحان بڑا ہو،
لہذا اگر اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے، اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ آج اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ آج سے پہلے گناہ ہوتے رہے، آج سے ہم تیرے ہیں۔ ان یقلع عن المعصیہ، پہلا قدم ہر قسم کی معصیتیں باہر تو رکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔